حکم نازل ہوا اذان کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دو فرشتوں کے ذریعے سے خواب میں اذان کے کلمات سکھائے، اور پھر وہ کلمات حضرت عمر کو بھی سکھائے گئے۔ تو جب دونوں نے اپنا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات حضرت بلال کو سکھاؤ، کیونکہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن مقرر تھے۔ مسجد نبوی میں اذان دینے کی جو ذمہ داری تھی یہ انہی کے سپرد کی گئی۔ چنانچہ وہ اذان کے کلمات ان کو سکھائے گئے، اور اس اذان کو پھر مسلمانوں کے لیے ایک اسلام کے شاعر میں سے ایک اذان جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ایک اہم شاعر ہے کہ مسلمانوں کی پہچان ہے اذان۔ جس طرح مسجدیں ہیں نا، تو مسجدوں کے اندر پھر اذان کی صدائیں لگنا یہ بھی اسلام کے شاعر میں سے ایک بہت بڑا شاعر ہے۔ تو اسلام کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو اس وقت جو اذان سکھائی گئی تھی وہ اذان یہی تھی، اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ۔ پھر چونکہ فجر کی نماز تھی تو اس میں چونکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، تقریباً سارے ہی اس وقت رات میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو فجر کی جو ہے نا وہ یاد دہانی کرانے کے لیے اور نیند سے جگانے کے لیے ایک جملہ اس میں ایڈ کر دیا گیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے علاوہ اس اذان کے اندر کوئی جملہ ایڈ نہیں کیا گیا، نہ اذان سے پہلے نہ اذان کے بعد۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذان چلی ہے، اور فرشتوں نے جو دو صحابہ یعنی حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زید، یہ نام یاد رکھیں، ان کو جو اذان سکھائی ہے ان اذان کے اندر یہی کلمات تھی، اور انہی کلمات سے حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی ہے۔ تو اس سے پہلے اذان کے اندر کوئی الفاظ نہیں شامل کیے گئے، نہ اس کے بعد شامل کیے گئے۔ تو آپ کو آج جو رنگ برنگی اذانیں سننے کو ملتی ہیں نا مختلف قسم کی، تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے الفاظ اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کوئی ایسے جملے تو ایڈ نہیں کر رہے نا کہ جو کوئی ایسے برے الفاظ ہوں، بلکہ درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں جو زیادہ ہی اسلام سے دور نکل گئے، تو انہوں نے پھر وہ کچھ اور ہی اذان کا ایک نقشہ پیش کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ کسی عمل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت آپ کی زبان سے نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ پھر آپ چونکہ حضور نے منع نہیں کیا تو آپ اپنی طرف سے جو چیز بھی چاہیں ایڈ کر لیں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہم دیکھیں اذان کے شروع میں جو ہم الفاظ ایڈ کر رہے ہیں، یا اذان کے بعد جو ہم الفاظ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ تو حضور نے ممانعت اس لیے نہیں فرمائی چونکہ حضور کے زمانے میں کسی نے اذان سے پہلے اور بعد میں کوئی الفاظ ایڈ کیے ہی نہیں۔ اگر ایڈ کرتے اور پھر حضور اجازت دیتے یا منع کرتے تو پھر ہی کوئی جو ہے نا وہ سوال جواب ہو سکتا تھا نا۔ جس طرح حضور نے صحابہ کو سکھائی، حضرت بلال کو، اور اسی طرح صحابہ کے اندر اذان کے کلمات کیا ہو گئے، رائج ہو گئے، تو اس وجہ سے منع کرنے کی نوبت آئی ہی نہیں۔ اور صحابہ کے درمیان جو خلفائے راشدین کا جو دور گزرا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، پھر حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن کا دور، پھر صحابہ کے جو دور گزرے ہیں ان میں بھی جہاں جہاں صحابہ پہنچے ہیں، گورنر بنے ہیں یا حاکم بنے ہیں، انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر یہی اذان جو شروع سے چلی آ رہی تھی وہی اذان کے کلمات چلائے، کسی صحابی نے بھی اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ نہیں کیا۔ تو اس بات پر جو ہے نا وہ اس مسئلے کی میں نے وضاحت کر دی، لوگ اس میں بڑے اشکالات کا شکار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ فلانے 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 وہ کیوں اس سے پہلے پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہمارے سامنے حدیث آ گئی نا، ایک پورا واقعہ آ گیا کہ اس واقعے کے اندر نہ شروع میں کوئی الفاظ ایڈ ہے، نہ درمیان میں کوئی ایڈ ہے، نہ بعد میں کوئی ایڈ ہے۔ ہاں البتہ اچھا ایک اور بات یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے اور اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہی ہوتا ہے نا، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا۔
ثواب ہی ہوتا ہے نا، کوئی گناہ تو نہیں ہوتا. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب درود شریف ہی پڑھنا ہے تو پھر درود شریف آپ اذان کے کلمات سے پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں پڑھتے ہیں. آپ اذان کے اندر ہی پھر کلمے کو پورا کریں نا. آپ آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہا کریں، پھر اونچی آواز سے کہہ دیا کریں نا. کلمہ ہی پورا ہوگا نا، کلمہ ہی پورا ہوگا نا، کوئی اور الفاظ تو بیچ میں ایڈ نہیں ہوں گے. لا الہ الا اللہ کہہ کر مؤذن کیا کر دیتا ہے؟ اذان کو ختم کر دیتا ہے. تو بیچ میں کلمہ نہیں، محمد رسول اللہ بلند آواز سے کہیں نا، اسپیکر میں اعلان سے کہیں. تو میں کسی کی مخالفت نہیں، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نا. لیکن کوئی بھی اس میں کیونکہ بلند آواز سے محمد رسول اللہ نہیں کہتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ پوچھیں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ بھئی حدیث میں تو ایسا کوئی لفظ ہمیں ملتا نہیں. تو جب یہاں پر نہیں ملتا تو پہلے بھی کوئی نہیں ملتا، تو پہلے بھی ایڈ نہیں کرنے چاہیے، بعد میں بھی ایڈ نہیں کرنے چاہیے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، اسی طریقے سے صحابہ نے جس طریقے پر عمل جاری رکھا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو، حکم کو اور صحابہ کے اس عمل کو اپنانا چاہیے، اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں بیچ میں ایڈ کر کر اس عمل کی شکل کو بدلنے کی ضرورت نہیں آنی چاہیے. ثواب پھر تبھی ملے گا، ورنہ اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ کرنے کا پھر یہ ہے نا کہ یہ تو ایک طرح کی یہ بات ہوگی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی اور پہنچائی صحابہ نے وہ نامکمل تھی، اور پھر بعد کے آنے والے لوگوں نے اس اذان کو کیا کیا؟ مکمل کیا. تو اس حوالے سے اذان کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے یہی کلمات سکھائے، اور یہی کلمات پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کس کو جا کر بتاؤ؟ حضرت بلال کو. پھر انہوں نے انہی کلمات کے ساتھ اذان دینا شروع کی. اذان چونکہ نماز کے لیے ہوتی ہے نا،